اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں ہم نے جدید سائنس اور قرآن کے بتلائے ہوئے انسان کو موضوع بنایا تھا۔ انسان کے اجزائے ترکیبی پر بات کی تھی کہ انسان روح، حیوانی جسم اور اصل منحنی جسم، تین بنیادی پارٹس پر مشتمل ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اب تک کے جدید سائنسی انکشافات پر قرآن کی روشنی ڈالتے ہوئے نفس انسانی کی اصل تک پہنچنے کی کوشش کی جا ہی نہیں سکی۔ جدید سائنسی تحقیقات جن سائنسدانوں کے ہاتھ میں رہی، ان سائنسدانوں کے ہاتھ میں قرآن ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن جس میں جدید سائنسی حقیقتوں سے ہم آہنگ آیات موجود ہیں، اس قرآن پر مولوی قابض ہو کر بیٹھ گیا ہے جو علوم جدیدہ کو فساد سمجھتا ہے۔ زیادہ تر سمجھدار قسم کے مذہبی اسکالر بھی روح کو ہی عقل مند وجود جیسی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں کہ انسانی جسم تو بندر جیسا ہی ہے، یہ نیکی اور بدی کی تمیز اور عقل و سمجھ تنہا روح کا خاصہ ہے۔ یہی وہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری احادیث و قرآن کی آیات میں جاہل مولوی بھی اور تعلیم یافتہ مذہبی اسکالر بھی روح اور نفس کے درمیان فرق اور ان کی اصل کو سمجھنے میں شدید غلط فہمیوں کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہم اس وقت اصل منحنی جسم کی بات کر رہے ہیں، اور اس منحنی جسم سے ہی تقریباً تمام مولوی علامہ ناآشنا ہیں۔ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ منحنی جسم کہاں سے آ گیا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ قرآن اور عقل سے ناقابل تردید دلائل کی روشنی میں انسان کے منحنی وجود کو دیکھ لیا جائے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے۔ جس کسی نے بھی یہ کہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، بالکل درست اور حرف بحرف سچ کا۔ نفس کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سامنے رکھ کر سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمارا اصل جسم وہی تراب سے بنا جسم ہے جو ہمیں عہد الست کے وقت میسر تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کے بشری جسم سے نکلنے والا وہی منحنی جسم ہے جو ہمیں عہد الست سے قبل عطا ہوا تھا۔ شروع سے آخر تک یہی ہمارا اصل جسم ہے۔ اس وقت بھی ہمارے 6 فٹ کے حیوانی جسم میں یہ منحنی جسم بھی موجود ہے۔ تراب سے بنے اس جسم کے ساتھ ہی سواہا کا پروسیس کیا گیا تھا، اور تراب سے بنے اسی جسم میں نیکی اور بدی کی تمیز الہام کی گئی تھی۔ کیونکہ زیادہ تر اسکالرز جن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی شامل ہیں، عہد الست کو روحوں سے ہوتا مانتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے آگے بڑھنے سے بہتر ہے کہ قرآن سے 2 اور 2 4 کی طرح یہ غلط فہمی یہیں دور کر لی جائے کہ وہ نفوس جنہوں نے عہد الست دیا تھا صرف روحوں پر مبنی نہیں تھے، بلکہ ان نفوس میں منحنی جسم بھی شامل تھا۔ دیکھیے، نمبر 1، ہم سب آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ہم سب نے عہد الست دیا تھا۔ عہد الست آدم علیہ السلام کی نسل سے لیا گیا تھا۔ نمبر 2، عہد الست کا ہمارا دل، گردے اور پھیپڑا والا یہ جسم موجود نہ تھا۔ نمبر 3، عہد الست نفوس سے لیا گیا تھا۔ نمبر 4، نفس کے ساتھ سواہا کا پروسیس ہوتا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نمبر 5، عالم خلق کی جو چیز بھی اللہ تخلیق کرتا ہے اس کے ساتھ سواہا کا پروسیس کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے الذی خلق فسوی، جو تخلیق کرتا ہے اور پھر اس تخلیق کے ساتھ سواہا کا پروسیس کرتا ہے۔ بس جن نفوس نے عہد الست دیا تھا وہ سواہا کے پروسیس سے گزرے نفوس تھے، اور کیونکہ سواہا کا پروسیس روح کے ساتھ نہیں بلکہ عالم خلق کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، بس عہد الست دینے والے نفوس میں سواہا کے پروسیس سے گزرا جسم بھی یقیناً شامل تھا، اور وہ جسم ہمارا دل، گردے، پھیپڑے والا جسم کسی طور بھی نہیں تھا۔ نمبر 7، ہمارا جسم آدم علیہ السلام کے جسم سے ہی نکالا گیا تھا، اس لیے عہد الست کے وقت ہم آدم علیہ السلام کی نسل سے قرار پا کر ہی رہتے ہیں، اور قرآن یہی کہتا ہے کہ عہد الست آدم کی ذریت یعنی نسل سے ہوا تھا۔ نسل کے لیے بہرحال جسم چاہیے، روح نسل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 8، روح کا تعلق عالم امر سے، جسم عالم خلق کی چیز ہے، ہم عالم خلق کا وجود ہیں، ہم تخلیق کیے گئے، اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ ہمارا وجود جب اور جس حالت میں بھی اس کائنات میں رہا، یہ لازمی ہے کہ وہ جسم کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے اور جسم کے ساتھ ہی رہا ہے۔ تنہا روح تو ہے ہی اللہ کی، اس کے ساتھ کسی عہد کی کوئی ضرورت پڑ ہی نہیں سکتی۔ عہد کی ضرورت پڑ ہی انسانی وجود کے ساتھ سکتی ہے جو جسم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ عہد الست ہم سب نے آدم علیہ السلام کی نسل کی حیثیت سے دیا تھا، اور اس عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے نفس پر گواہ بنا کر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ قرآن سورہ اعراف آیت 172-73۔ صحیح حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میثاق لیا نعمان نامی جگہ پر، یعنی میدان عرفات میں، تو آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام نسل کو نکالا اور آدم کے آگے چیونٹیوں کی مانند پھیلا دیا، پھر ان سے کلام کیا، الست بربکم قالوا بلا۔ ہمارے اسی نفس میں جس میں نیکی اور بدی کی تمیز الہام کی جا چکی تھی، وہ آج بھی ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور وہ تمیز اسی تراب والے جسم کی وجہ سے جانور میں نیکی اور بدی کی تمیز موجود نہیں ہوتی۔ یہاں ایک دلچسپ حقیقت کا ذکر کرنا بہت مناسب ہوگا، اور وہ یہ کہ البرٹ آئن اسٹائن اسی نیکی اور بدی کی تمیز کی انسان میں موجودگی اور اخلاقی اقدار کے پائے جانے کی وجہ سے وہی رسالت پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کا صاف صاف کہنا تھا کہ اخلاقی اقدار ہماری مادی سائنس سے ماورا چیز ہے۔ اخلاقی اقدار نیکی اور بدی کی تمیز کو ایٹموں اور اشعاع کے تناظر میں سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ان اقدار کے متعلق رہنمائی تو ہمیں صرف ان پیغمبروں سے ہی مل سکتی ہے جنہیں وحی کے ذریعے مطلع کیا جا چکا۔ البرٹ آئن اسٹائن نے ایک کتاب لکھی تھی آؤٹ آف مائی لیٹر ایئرس۔ اس کتاب کے اندر وہ اس بارے میں صاف صاف لکھتا ہے، سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کیا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا ہونا چاہیے، اس لیے اقدار کی قیمت متعین کرنا سائنس کے دائرے سے باہر ہے۔ اس کے برعکس مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ انسانی فکر و عمل کی قیمت متعین کرے۔ سائنس کے علم برداروں نے اکثر اوقات اس امر کی کوشش کی ہے کہ وہ سائنس کی روح سے اقدار کے متعلق قطعی فیصلہ نافذ کر دیں۔ یہ ان کی غلطی ہے، جس کی وجہ سے وہ مذہب کے خلاف محاذ قائم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سائنس کے نزدیک بس شے ہوتی ہے، اس کی دنیا میں آرزوؤں، اقدار، خیر شر، نصب العین حیات کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ سائنس نہ تو اخلاقی اقدار متعین کر سکتی ہے اور نہ ہی انہیں سینے میں داخل کر سکتی ہے۔ سائنس زیادہ سے زیادہ ایسے ذرائع فراہم کر سکتی ہے جن سے انسان مقصد حاصل کر لے، لیکن خود مقصد کا تصور و تعین صرف بلند ہستیاں کر سکتی ہیں۔ ہم نے تلخ تجربوں سے سیکھا ہے کہ معاشرتی زندگی کی گتھیاں تنہا عقل کی روح سے نہیں سلجھ سکتی۔ سائنس کی تحقیقات اکثر اوقات نوع انسانی کے لیے بڑی مہلک ثابت ہوئی ہیں۔ ان سے انسان کو طبعی زندگی میں آرام اور عشرت تو ضرور مل گئی، لیکن اس کی داخلی دنیا میں عجیب قسم کا کرب و اضطراب پیدا ہو گیا، جس سے وہ اپنے ٹیکنیکل ماحول کا غلام بن کر رہ گیا، اور اس سے بھی زیادہ کہ اسے خود اپنی تباہی کے لیے بڑے بڑے ہلاکت آفرین سامان مل گئے۔ بس اخلاقی اقدار تجربات کے بعد وضع نہیں کی جاتی، یہ مقتدر ہستیوں کی وساطت سے بدریہ وحی ملتی۔ عہد الست کی تفصیل بتاتی صحیح حدیث پر نظر ڈالی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میثاق لیا نعمان نامی جگہ پر، یعنی میدان عرفات میں، تو آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام نسل کو نکالا اور آدم کے آگے چیونٹیوں کے مانند پھیلا دیا، پھر ان سے کلام کیا، الست بربکم۔ الغرض اولاد اور نسل کا تعلق جسم کے بغیر ممکن نہیں۔ ہر سال حج کے عالمگیر اجتماع میں وقوف عرفات ہوتا ہے۔ یہی وقوف عرفات ہی اصل حج ہوتا ہے، جو کہ دراصل اسی عہد الست کی تجدید ہے جو ہم نے اسی عرفات کے میدان میں دیا تھا۔ بس یہ تصور بالکل غلط ہے کہ عہد الست صرف ارواح سے ہوا تھا۔ انسان اور اس کے اجزاء ترکیبی، یعنی اس کے اصل جسم حقیقی کو، روح کو اور حیوانی جسم اور اس کے فنکشن کو ایک مثال کے ذریعے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں انسان کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے۔ مثال سے بعض اوقات ایک ایسی پیچیدہ چیز بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے جسے محض الفاظ سے سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم جدید سائنس اور قرآن کی روشنی میں حق کو سمجھنے کی کوشش میں آپ ایک سم والے موبائل فون کی ساخت اور اس کی ورکنگ پر غور کیجیے اور اس کا موازنہ انسان کے اجزاء ترکیبی سے کریں۔ جس طرح انسان میں 3 بنیادی چیزیں روح، حیوانی جسم اور منحنی جسم ہوتی ہیں، یہی 3 بنیادی چیزیں اس موبائل فون میں بھی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز روح ہے جو انسانی جسم کو قابل حرکت بناتی ہے۔ یہی روح موبائل فون میں پاور یا بجلی قرار دی جا سکتی ہے جو فون کو آن رکھتی ہے اور وہ قابل استعمال رہتا ہے۔ دوسری چیز حیوانی جسم ہے۔ انسانی جسم میں دوسرے حیوانات جیسے اعضاء ہوتے ہیں، دل، گردے، پھیپھڑے اور رگوں وریدوں کا جال وغیرہ۔ موبائل فون کا وہ سیٹ جو ہم ہاتھ میں پکڑ کر استعمال کرتے ہیں
ٹچ اسکرین، اسپیکر، مائک، اندر کی وائرنگ، سرکٹس کا جار اور چھوٹے چھوٹے پارٹس وغیرہ، اسے انسان کے حیوانی جسم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز منحنی جسم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جسے زمین سے اگا کر نکالا گیا، پھر تراب کی شکل تک لایا گیا، پھر صفحہ کا پروسیس کر کے اس کو باقاعدہ نفس کی شکل دی گئی اور اس میں نیکی اور بدی کی تمیز الہام کی گئی، پھر آدم علیہ السلام یعنی پہلے بشر کا جسم اسی تراب سے بنایا گیا، پھر روح نفخ ہوئی، پھر عرفات کے میدان میں اسی منحنی جسم والے نفس سے عہد الست لیا گیا۔ یہی منحنی جسم موبائل فون میں سم کی شکل میں موجود ہوتا ہے، جس میں صارف کا نمبر اور شناخت بھی ہوتی ہے اور تھوڑی بہت میموری بھی ہوتی ہے۔ اس طرح انسان کا اصل نفس دراصل وہی ہے جو ایک موبائل فون میں سم ہوا کرتی ہے۔ جو چیز زیادہ تر لوگوں کے لیے نئی اور حیرت انگیز ہو سکتی ہے وہ یہی منحنی نفس انسانی ہے۔ انسان کا بیج، اس کا منحنی جسم ہے جو عہد الست کے وقت سے لے کر قبروں سے اٹھائے جانے تک محفوظ رہے گا۔ موبائل فون میں سم وہ جسم حقیقی ہے جو کہ براہ راست یو فون کمپنی والوں کی جانب سے دی گئی ہوتی ہے۔ ہر سم کی میموری ہوتی ہے جس میں صارف کا نمبر ہوتا ہے، اسی میموری میں صارف مزید ایڈریسز وغیرہ بھی محفوظ کر سکتا ہے۔ جیسے موبائل فون کے اندر ایک نسبتاً محفوظ جگہ اس طرح نصب کی جاتی ہے کہ آنے اور جانے والی کالز اور میسیجز کے لیے موبائل فون کام کرتا رہے۔ ہمارے جسم کی سم وہی منحنی جسم حقیقی ہے جس نے عہد الست دیا تھا، جس میں نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہے، اسی میں عہد الست کی یاد بھی موجود ہے۔ جس طرح تنہا سم بغیر کسی موبائل سیٹ کے ایک مردار ٹکڑے کی مانند ہے، ویسے ہی منحنی جسم حقیقی بغیر اعضاء والے جسم کے ارادی اور اختیاری حرکت سے محروم ایک میت کی مانند ہوتا ہے۔ کیونکہ اس جسم حقیقی کو قیامت تک محفوظ رہنا ہے، اس لیے اللہ نے انسانی جسم میں ویسے ایک محفوظ مقام اس جسم حقیقی کے لیے بنا دیا ہے، جیسا کہ عام طور سے طیاروں کے اندر ایک بلیک باکس رکھا جاتا ہے۔ طیارہ کیسی بری طرح کیوں نہ تباہ ہو جائے، ملبے سے وہ بلیک باکس مل ہی جاتا ہے، اور وہ بلیک باکس اپنے اندر بہت کچھ ریکارڈ بھی رکھتا ہے، جس سے طیارے کی تباہی کے اصل سبب تک پہنچنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ مسلمان ایمان رکھتے ہیں کہ دوسرے سور پر سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر نکلیں گے۔ اصل جسم حقیقی کا محفوظ ٹھکانہ یا بلیک باکس حیوانی جسم میں انسان کی دمچی ہڈی ٹیل بون ہوتی ہے، جسے عجب الذنب بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کا آسمان پھاڑ سور بھی اس عجیب و غریب ہڈی قیامت تک محفوظ رہنے والے منحنی جسم کو تباہ نہیں کر سکے گا۔ طبعی حیوان کی موت کے بعد سارا حیوانی جسم گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جسم حقیقی اور روح بدستور مردار عجب الذنب کے اندر مقید ہو کر ہی رہ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سوروں کے درمیان 40 کا فرق ہے۔ لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا 40 دن، انہوں نے انکار کیا۔ پھر پوچھا گیا 40 ماہ، انہوں نے انکار کیا۔ پھر پوچھا گیا 40 سال، تو انہوں نے انکار کیا۔ کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور مردے جی اٹھیں گے جیسے سبزہ اگ جاتا ہے۔ انسانی جسم کے سارے حصے گل سڑ جاتے ہیں سوائے ایک ہڈی عجب الذنب کے، اور اسی ہڈی عجب الذنب سے قیامت کے روز انسانی جسم کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ بخاری کتاب التفاسیر باب تصویر سورہ عما یتساءلون۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے انسانی جسم کے میٹیریل تراب کو پہلے مرحلے میں زمین سے اگا کر نکالا تھا تاکہ اس میں زمین سے دوبارہ اگنے کی اہلیت پیدا ہو جائے۔ طبعی حیوان کی موت کے بعد انسان اس جسم سے باہر نہیں نکل جاتا، بلکہ اسی حیوانی جسم میں قیامت تک محفوظ رہنے والے مقام عجب الذنب میں ایک آم کی گٹھلی یا بیج کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اوپر ایک محفوظ سخت مردار حفاظتی خول جو کہ عجب الذنب سے بنا ہوتا ہے، اندر محفوظ جسم حقیقی وہی عہد الست والا اور روح نفس کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ میت کا جنازے پر کلام ہماری بات کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ پہلے سور پر آسمان پھٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن عجب الذنب اور اس کے اندر موجود جسم حقیقی محفوظ رہیں گے۔ جدید سائنسی تحقیقات پر نظر ڈالی جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے بدن کی ہر چیز کو زمین بوسیدہ کر ڈالے گی سوائے پونچھ کی ہڈی کے عجب الذنب کے۔ اسی سے انسان کو بنایا گیا اور اسی سے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم 7604 حدیث نمبر باب ما بین النفختین۔ ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ پونچھ کی ہڈی ٹیل بون کہلاتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ انسان کی موت کسی بھی طرح واقع ہو یہ حصہ محفوظ رہتا ہے۔ بعد ازاں لاکھوں سال مٹی میں پڑے رہنے کے باوجود بھی یہ حصہ بوسیدہ نہیں ہوتا۔ شدید ترین کیمیاوی آگ، دھماکے اور چوٹ سے بھی یہ حصہ متاثر نہیں ہوتا۔
انسان کا سب سے پہلا جینیاتی کوڈ جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اسی حصے میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پونچھ کی ہڈی ٹیل بون سے انسان کے مرنے کے بعد اس کا پورا بایو ڈیٹا حتیٰ کہ پسند و ناپسند اور انگلیوں کے نشانات تک معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کس طرح جدید سائنسی تحقیقات سے ہم آہنگ ہو کر چلتا جا رہا ہے۔ سائنس نے انسان کے بیج کو محفوظ رکھنے والی عجب الذنب کی قرآن و حدیث میں بیان کردہ حقیقت تک ابھی رسائی حاصل کی ہے۔ ظاہر ہے اس حقیقت کا ادراک کر کے اسے پوری قوت سے مساجد کے منبر و محراب سے بھی اور میڈیا کے تمام ذرائع سے بھی دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت بن کر ہی رہتی ہے۔ لیکن جو مولوی اور خطیب اس وقت منبر و محراب سنبھال کر خطبے دے رہے ہیں وہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ جب امتحان کا دورانیہ ختم ہوتا ہے تو نفس حیوانی وجود واپس لے لیا جاتا ہے۔ اب روح صرف منحنی جسم یعنی سم تک محدود و مقید ہو کر رہ جاتی ہے، یعنی انسان کی محفوظ عجب الذنب کے اندر نفس اب روح پلس منحنی جسم کی شکل میں ارادی اختیاری حرکت سے محروم ہو کر ایک میت کی شکل میں آ جاتا ہے۔ موبائل سیٹ ٹوٹ گیا لیکن سم اور اس کو محفوظ کرنے والی جگہ محفوظ رہ گئے۔ اگر اسے جنازہ میسر آ جائے تو وہ عالم امر کی کیفیت میں ایک میت کی حالت میں اپنا لے جایا جانا محسوس کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے۔ یہ اتنی اہم اور سچی حقیقت ہے جسے امام بخاری نے باقاعدہ ایک باب باندھ کر بیان کیا، یعنی کلام المیت علی الجنازہ، میت کا جنازے پر کلام۔ اور جب ایک امام باب باندھتا ہے تو دراصل وہ اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے، لیکن افسوس کہ انسان کے درست اجزاء ترکیبی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جدید سائنسی تحقیقات سے آنکھیں بند کر کے خود کو اس سے کاٹ کے زیادہ تر مذہبی پیشوا بھی یا تو اس حدیث کا انکار ہی کر دیتے ہیں یا پھر مختلف قسم کی تعویلات کر کے اس حدیث کا گلا گھونٹ کر ایسی درگت بناتے ہیں کہ اس سے بہتر تو اس حدیث کا انکار ہی بنتا ہے۔ طبعی حیوانی جسم کی موت کے بعد روح عجب الذنب میں موجود اپنے جسم حقیقی کے ساتھ زمین کے کسی نہ کسی مقام پر موجود ہوتی ہے جہاں اسے عذاب یا راحت قبر کا سامنا رہتا ہے۔ تاہم پہلے سور پر روح عجب الذنب میں اپنے اصل جسم حقیقی سے بھی نکل جائے گی اور سارے انسانوں کے عہد الست یہ نفوس روح سے محروم ہو کر مطلق موت کا شکار ہو جائیں گے اور بنی نوع انسان کی دوسری موت کا دورانیہ شروع ہو جائے گا۔ گویا تمام موبائل فونوں کے سیٹ تباہ ہو جائیں گے لیکن ہر موبائل فون کی سم محفوظ رہ جائے گی۔ موبائل فون سے کی جانے والی کالز، میسیجز وغیرہ اعمال ہیں جن کا کچھ حصہ تو سم میں بھی محفوظ رہتا ہے، لیکن سارے انسانوں کے تمام اعمال کا ریکارڈ علیین اور سجین میں رہتا ہے۔ گویا یو فون کے بڑے ڈیٹا سینٹر میں سارے صارفین کی کالز اور میسیجز کا ریکارڈ رہتا ہے۔ ہم فون پر جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دکھائی نہ دینے والا بہت بڑا سسٹم اور نیٹ ورک ہماری بات کروا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یوں ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے صرف ہم اپنے مخاطب سے ہی ہم کلام ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا ہر شعوری عمل بھی ایک بہت بڑا سسٹم اور نیٹ ورک کی نگرانی اور ریکارڈ میں ہو رہا ہے جسے ہم محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ جس طرح جب موبائل فون کی پاور آف ہوتی ہے تو اسے چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ہماری نیند کا وقت ہوتا ہے، یہ عارضی موت ہی ہوتی ہے کیونکہ نفس کا عارضی طور سے طبعی حیوان سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور نفس عالم امر کی اسی میت نما کیفیت میں آ جاتا ہے جب نفس نے عہد الست دیا تھا۔ امید ہے کہ موبائل فون کی مثال سے آپ کو انسان کے اجزاء ترکیبی کی بھی بڑی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارا اصل وجود جو اچھے یا برے اعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، ڈیسیژن دیتا ہے، وہ یہ دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان اور دھڑکتا دل والا حیوانی وجود نہیں ہے، یہ تو اعضاء والا وہ حیوان ہے جو اس فیصلے پر عمل کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسے تو عہد الست کو سچا ثابت کرنے کے لیے امتحان کے طور پر عارضی طور پر ہمیں دیا گیا اور دیا بھی اس طرح گیا ہے کہ عارضی طور سے اسے ہم سے پیوست کر کے ہمارے اصل وجود ہی کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ جب دوسری زندگی میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ اب بولو جو عہد تم سے لیا گیا تھا کہ رب میرے علاوہ کسی بھی اور کا نہ بناؤ گے، یعنی عبادت میرے علاوہ کسی اور کی نہ کرو گے، اس عہد کو کتنا وفا کیا تم نے، تو ظاہر ہے سوال اسی وجود اور اسی سواہا کے پروسیس سے گزرے نفس سے کیا جائے گا جس نفس سے یہ عہد لیا گیا تھا، اور ظاہر ہے وہ نفس یہ نطفے والا حیوان تھا ہی نہیں۔ ہمارا اصل وجود روح پلس تراب کی شکل میں ہی عہد الست کے وقت بھی موجود تھا۔ روح پلس تراب اس وقت بھی ہمارا اصل وجود ہے جو محفوظ عجب الذنب میں موجود ہے۔ جنازے کے اوپر بھی ہمارا اصل وجود ہی روح پلس تراب کی شکل میں کلام کرے گا، یہی اصل وجود ہی عذاب و راحت و قبر سہے گا، یہی وجود پہلے سور پر مطلق موت کا شکار ہوگا۔ تراب والا منحنی جسم قیامت تک محفوظ رہنے والی عجب الذنب میں ایک بیج کی مانند مقید و محدود ہو کر رہ جائے گا،
اور روح جو عہد الست کے وقت سے اس اصل تراب والے جسم کے ساتھ ہی تھی، پہلے سور پر اس جسم کو چھوڑ کر عالم امر کی کیفیت میں چلی جائے گی۔ دوسرے سور پر روح پھر زمین میں موجود محفوظ عجب الذنب کے اندر موجود اپنے اسی اصل تراب والے جسم تک پہنچے گی، مینہ برسے گا، انسان زمین سے سبزے کی طرح دوبارہ اگے گا۔ اگر قرآن و حدیث کے بتلائے گا اس صاف سیدھے سچے اور واضح تصور کو جو عین حق ہے قبول کر لیا جائے تو کسی قرآن کی آیت کا غلط اور زبردستی کا مفہوم اخذ نہیں کرنا پڑتا، کسی قوی حدیث کی زبردستی تعویل یا انکار نہیں کرنا پڑتا۔ ہر آیت اور ہر حدیث ایک نگینے کی طرح ایک ہی حقیقی تصویر میں فٹ بیٹھتی دکھائی دیتی ہیں۔ ہر آیت اور حدیث میں درست عقلی اور منطقی ربط بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور قرآن و حدیث ایک دوسرے کی مکمل تائید کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کی روح خالص عالم امر کی شے ہے، جیسا کہ موبائل فون میں پاور یا بجلی، جبکہ انسان کا بحیثیت بشر یا حیوانی جسم سراپا عالم طبعی کی چیز ہے۔ لیکن انسان کا تراب سے بنا وہ منحنی جسم، موبائل کی سم جس میں نیکی اور بدی کی تمیز الہام کی گئی اور جس نے عہد الست دیا، وہ اس لحاظ سے جنات اور فرشتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اسے عالم امر کے مشاہدے کی اہلیت بھی حاصل ہے، اور ساتھ ہی نہ صرف عالم خلق پر تصرف کا اختیار بھی حاصل ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات کو بحیثیت گروپ و بحیثیت اجتماع بھی چلانے کی اہلیت بھی حاصل ہے۔ فرشتے اس اہلیت سے محروم ہیں کہ ایک جماعت اور گروپ کی شکل میں کوئی کام اپنی آزاد عقل سے سر انجام دے سکیں۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کو مسلسل ترقی بخشتا چلا آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کائنات کے اگلے ارتقائی مراحل کے لیے اس نے انسان جیسی انمول مخلوق بنائی ہو، اہل انسانوں کو جنت میں حسب مراتب عہدے اور مراعات ملیں، اور وہ اللہ کے نائب کی حیثیت کائنات کے بڑے بڑے اگلے ارتقائی مراحل اور پروجیکٹس میں حصہ لے رہے ہیں۔ عہد الست یہ وہ نفس، روح پلس منحنی جسم کو ماں کے پیٹ میں پلتے ہوئے بچے کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے، جسے عجب الذنب بھی کہا جاتا ہے، میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ گویا موبائل سیٹ میں سم اپنے مقام پر نصب کر دی جاتی ہے۔ روح کو اب ایک نئے جسم سے آشنا ہونا پڑتا ہے۔ روح کو کسی بھی نئے جسم سے آشنا ہونے کے پروسیس کو نفخ روح کہا جاتا ہے۔ جس طرح سم کا موبائل فون کے اندر ایک مخصوص مقام پر فٹ کر دیا جاتا ہے، اب سم موبائل فون کی ورکنگ اور یو فون والوں کے درمیان رابطہ سا بن کر رہ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح عہد الست یا وہ نفس، روح پلس منحنی جسم بھی رحم مادر میں پہنچ کر عالم امر اور طبعی حیوان جسم کے درمیان رابطہ سا بن کر رہ جاتا ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جو اپنی ساخت و اہلیت کے اعتبار سے اللہ کے بعد سب سے افضل ہے۔ انسان کو مکمل طور سے درست سمجھنا فرشتوں کے بس کی بات ہے، نہ جنات کی۔ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، خلقت بیدیہ۔ یہ دونوں مخلوقات انسان کو خود کے مقابلے میں بہت کم تر سمجھ بیٹھے تھے، کیونکہ انسان سے ملتی جلتی مٹی سے بنی جو مخلوقات انہوں نے اس سے قبل دیکھی تھی وہ شیر، چیتے، بندر، ریچھ، گوریلے وغیرہ ہی تھے، ظاہر ہے جو کہ واقعی انسان کے مقابلے میں کچھ نہ تھے۔ بلکہ اگر ایک انسان کا بچہ پیدا ہو کر لاچار پڑا اور اسی کے ساتھ بکری کا بچہ پیدا ہو کر چلنا پھرنا شروع کر دے تو بظاہر ہر کوئی یہی نتیجہ نکالے گا کہ بکری اپنی نوع اور اہلیت میں انسان سے کہیں بہتر ہے۔ یہی مغالطہ فرشتوں اور جنات کو ہو گیا تھا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان بکری سے بہت افضل ہے۔ انسان کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ خلقت بیدیہ، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہتر ساخت پر تخلیق کیا۔ جس وقت پتلے میں روح پھونکی جانی تھی اس سے قبل بھی اللہ نے فرشتوں اور جنات سمیت تمام مخلوقات سے یہی کہا تھا کہ جب میں اس کے ساتھ سواہا کا پروسیس مکمل کر چکوں اور اس کے بعد اپنی روح میں سے پھونک دوں، یعنی انسان کے جسم میں روح نفخ کرنا، یہ کام اللہ تعالیٰ کی ذات خود کرتی۔ ماں کے پیٹ میں جب حیوانی بچہ اتنی نشو و نما پا جاتا ہے کہ اب اس میں روح پلس تراب والا نفس پہنچا کر روح کو حیوانی جسم میں بھی نفخ کیا جائے تو یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات خود کرتی ہے، کسی فرشتے میں یہ اہلیت ہی نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے۔ اسی طرح جب حیوانی جسم سے روح کو نکال کر محفوظ عجب الذنب میں تراب والے جسم تک محدود و مقید کرنا ہوتا ہے تو بھی اللہ اور فرشتے مرنے والے کے پاس زمین پر ہی موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر اللہ اور فرشتوں کے کام عالم امر کی بھی انتہائی اعلیٰ سطح کی نوعیت و کیفیت کے ہوتے ہیں، جن کا ادراک کرنا ہمارے لیے کسی طور ممکن ہی نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے مشاہدے میں سمندر میں بھگو کر نکالی جانے والی انگلی پر لگا پانی ہی ہو تو ہم 7 سمندروں کا ادراک تو بہرحال کسی طور کر ہی نہیں سکتے۔
مجھے یقین ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے لے جا رہے ہوں گے، باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے اطاعت کرنے پہنچے اور باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی ہوگی، تو سارے فرشتے اور سارے جنات بھی شرمندگی محسوس کر رہے ہوں گے اور معترف بھی ہوں گے کہ واقعی انسان ہم سے بہت افضل مخلوق ہے۔ ہم تو اپنی آنکھوں سے اپنے خالق اور اپنے رب کو دیکھ کر بھی شکوک اور سوال اور اعتراض کرنے سے باز نہیں آئے، اور یہ اندھ دیکھے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کس طرح نکل کھڑے ہوئے۔ جانور کے پاس تھوڑی بہت سمجھ اور عقل ہوتی ہے، لیکن جانور نیکی اور بدی کی تمیز اور اخلاقی قانون سے ناآشنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نیکی اور بدی کی تمیز رکھنے والا نفس نہیں ہوتا۔ جب انسان کوئی برا کام کرنے جاتا ہے تو کوئی غیر محسوس شے اس کو روکتی ہے، انسان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے سے ہونے لگتے ہیں۔ یہ دراصل وہی منحنی جسم حقیقی میں موجود نیکی اور بدی کا قانون اور تمیز انسان کو روک رہی ہوتی ہے۔ ایک انسان خواہ دہریائی کیوں نہ ہو، ہندو ہو یا مسلمان، عیسائی، یہودی، سکھ ہو، وہ نیکی اور بدی سے آشنا ہوتا ہے کہ چوری، جھوٹ، زنا، ڈاکہ، کسی کی تفریل، غلط اور بد حرکتیں، یہ اسی لیے کیونکہ انسان کے جسم میں وہ منحنی جسم حقیقی موجود ہوتا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کو قرآن تاکید کرتا ہے کہ نمازوں میں خشوع اختیار کرو، تو دراصل نماز میں خاص طور سے سجدے کی حالت میں اسی منحنی جسم سے تذکیر کا عمل ہوتا ہے۔ ایک نماز کا عادی انسان جب کسی فحش یا منکر کام کا اجتناب کرنے جائے گا تو اس کے اندر سے وہی نیکی اور بدی کی تمیز والا جسم حقیقی زیادہ شدت سے روکنے کی کوشش کرے گا، جبکہ بے نمازی آہستہ آہستہ برائیوں کا عادی ہوتا جائے گا۔ اسی لیے نماز کے بارے میں قرآن ایک طرف تو کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری تذکیر کے لیے قائم کرو۔ نماز قائم کرنے سے اللہ کو دیا گیا عہد الست پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، لہذا برائی کرتے وقت انسان کو اللہ کی اور عہد الست کی تذکیر فحاشی منکرات سے روکنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ قرآن جب بھی کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے۔ حالانکہ قرآن نے انسان کی تخلیق کے بعد جو مدارج بیان کیے ہیں اس میں صاف صاف پہلا مرحلہ تراب سے تخلیق قرار دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ تراب سے تخلیق سے مراد صرف پہلے بشر آدم کا پتلا ہو جس میں روح پھونکی گئی تھی، بلکہ بیشتر مقامات پر قرآن کی تمام آیات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ہر انسان نطفے والے جسم سے پہلے تراب والا وہ جسم حاصل کر چکا تھا، جس جسم میں نیکی اور بدی کی تمیز سواہا کے پروسیس کے بعد الہام کی گئی، جس جسم میں عہد الست دیا اور جس جسم کو عجب الذنب میں قیامت تک محفوظ رکھنا ہے۔ آئیے ان آیات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ بات دو چار کی طرح واضح ہو جائے۔ اے انسانوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں تراب سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 5۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو تراب سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے جا رہے۔ سورہ روم آیت 20۔ اللہ نے تم کو تراب سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے۔ سورہ فاطر آیت 11۔ وہی تو ہے جس نے تم کو تراب سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ سورہ مومن آیت 67۔ اگرچہ درجہ بالا قرآن کی آیات سے صاف مترشح ہے کہ ہر انسان نطفے والے جسم سے پہلے تراب والا جسم حاصل کر چکا ہے، لیکن پھر بھی عہد الست کو صرف ارواح سے لیے جانے والے ان آیات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان آیات میں تراب سے تخلیق سے مراد صرف سارے انسانوں کے پہلے باپ آدم، جن کا پتلا تراب سے بنایا گیا تھا۔ ان کے بعد تو ہر انسان نطفے سے ہی پیدا کیا ہے۔ لیکن سورہ کہف کی آیات میں دو عام انسانوں کی گفتگو بیان کی گئی، جس میں ایک عام انسان دوسرے عام انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو کس طرح اس رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے تراب سے تخلیق کیا، پھر نطفے سے۔ اب یہاں ظاہر مخاطب ایک عام شخص ہے، اور اس عام شخص کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ تجھے پہلے تراب سے پھر نطفے سے تخلیق کیا گیا ہے۔ تو اب اس بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ پاتی کہ اب بھی اس حقیقت کا انکار کیا جائے کہ ہر انسان کو عہد الست کے وقت تراب سے تخلیق شدہ جسم ملا تھا، جس کو سواہا کے پروسیس سے گزار کر اس میں نیکی اور بدی کی تمیز الہام کی گئی تھی۔ سورۃ الکہف کی آیت ملاحظہ کیجیے۔ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے تراب سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا؟ سورۃ الکہف آیت نمبر 37۔
یہاں مخاطب کرنے والا شخص صاف اپنے جیسے عام شخص کی بابت بتلا رہا ہے کہ خلقک من تراب، تجھے پہلے تراب سے تخلیق کیا گیا، اس لیے اب کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا۔ معزز ناظرین، جو انتہائی اہم موضوع ابھی جاری ہے، ہم خود کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیوز میں ہم نے کئی اہم موضوعات کا احاطہ کیا ہے، جیسے عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ، انسان کی خواب اور نیند کی حالت، شہیدوں کی رزق پاتی زندگی، عذاب قبر، سماع موتا، دو موتیں اور دو زندگیاں وغیرہ۔ ہمارے چینل پر جا کے آپ یہ سب ویڈیوز ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، فی الحال یہیں ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیوز میں ہم اسی جانب اپنا سفر انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے AQ چنگاری چینل سے آپ کو وہ سچ اور حق ملے گا جسے عالمی دجالی میڈیا چھپاتا چلا جا رہا ہے، جسے آج کا وہ جاہل مولوی بھی آپ کو نہیں بتائے گا جو 1400 سال پرانے کنویں میں بند چلا رہا ہے، جس کا علوم جدیدہ سے جدید سائنسی پیش رفتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کاش یہ جو کچھ سائنسی حقائق ہم بتا رہے ہیں، تمام مساجد کے ممبر و محراب سے بھی قرآن و اسلام کی یہی مدلل سچائیاں جو جدید سائنس سے نہ صرف مکمل آہنگ ہے بیان کی جا رہی تھی، تاکہ امریکہ اور یورپ کے ذہین اور تعلیم یافتہ افراد جو اسلام کے جاہل مولویانہ تصورات کی وجہ سے اسلام سے بد زن، وہ بھی اسلام و قرآن کا اصل چہرہ اور اصل تعلیم دیکھ کر جوک در جوک ایمان لا رہے تھے۔ ہمارے چینل سے وابستہ رہیے، جو بھی سچ اور حق آپ کو پتہ چل جائے، اللہ سے زیادہ بھٹکے ہوئے لا علم انسانوں تک بھی پہنچاتے رہیں، کہ شاید ہماری ان کوششوں کے طفیل ہمارا اللہ، ہمارا مالک یوم الدین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے، کہ اصل کامیابی بہرحال خود کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر لینا ہی، اس کے لیے ہمیں یہاں بھرپور کوشش کرنی ہے۔ دنیا اس لیے ہمیں دی گئی ہے۔ اے اللہ، ہمیں جو حق ہے اس کے حق کے مطابق ہی دکھا، اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے اسے باطل کے طور پر دکھا، اور اس سے اجتناب کی ہمت، قوت اور حوصلہ عطا فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔